الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج مجھے حاضری میں کچھ دیر ہو گئی کسی مجبوری کی وجہ سے. وقت تھوڑا ہے، اس میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ اور پیو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے، اور جو پینے کی چیزیں ہیں جو حلال کی ہیں وہ پینے کی بھی اجازت ہے. بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا کہ آدمی کھانے پینے سے پرہیز کرے، اس کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا. بعض مذاہب ایسے ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کو بالکل ہی ختم نہ کرے. چنانچہ بھوکا رہنا یہ مستقل ان کے ہاں ضروری ہے. انسان کی عبادت کا ایک حصہ ہے کہ بھوکا رہے. ہمارے ہاں سوائے روزے کی عبادت کے کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن عام حالات میں کھانے پینے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ ترغیب دی ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھوک کی انتہائی حالت میں ہو اور اندیشہ ہو کہ اگر کچھ کھائے گا نہیں تو مر جائے گا، تو اس وقت میں کوئی حرام چیز کھانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت اجازت دے دی. اگر فرض کرو کوئی انسان بھوکا ہے اور اسے کوئی اور چیز نہیں مل رہی کھانے کے لیے، معاذ اللہ خنزیر ہی مل جائے، اس وقت خنزیر کھانے کی بھی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا جو ہماری وسعت سے باہر ہو. قرآن کریم نے کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کام کا مکلف نہیں کرتا، یعنی اس پر کوئی ایسا کام لازم نہیں کرتا جو اس کی وسعت سے باہر ہو. یہ دین فطرت ہے. اس واسطے جو ہماری جائز ضروریات ہیں، جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی ہمارے دین میں پوری رعایت رکھی ہے. اس لیے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو، دونوں باتوں کی اجازت دی. بس صرف اتنا خیال رکھو جو کھا رہے ہو وہ حلال ہو، جو پی رہے ہو وہ حلال ہو. پھر کھانا بھی جائز اور پینا بھی جائز. بلکہ اگر اس کو اچھی نیت سے کھایا پیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، میں کھا کر اس کا شکر ادا کروں گا اور اپنے نفس کا حق ادا کروں گا، تو اس نیت سے کھانا پینا عبادت بھی بن جاتا ہے، اجر و ثواب کے سبب بھی بن جاتا ہے. لیکن آگے ایک لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا،
اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اور ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ فضول خرچی کیا ہے کہ جتنی باقی انسان کو ضرورت ہے اس سے زیادہ کھائے، یہ بھی اسراف ہے۔ اور اپنے پیٹ کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دینا جس سے آدمی بیماری کا سبب، جو بھی انسان کے لیے بیماری کا سبب بن جائے، یہ اسراف ہے۔ اور دوسری چیز اسراف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو بیکار ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو بیکار ضائع کرنا، یہ اسراف ہے۔ اور یہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں اس سے منع فرمایا، ان اللہ، اور فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ لہذا جب آدمی کھا رہا ہو تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ بھئی جتنا میں کھا سکتا ہوں اتنا ہی میں نکالوں اپنے کھانے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ اکٹھا نکال لیا بہت سا اور اس میں سے کھایا صرف تھوڑا بہت، اس کے بعد جو باقی بچ گیا وہ پھینک دیا یا بیکار کر دیا، یہ اسراف ہے۔ آج کل ہماری دعوتوں میں، جو تقریبات میں جو دعوتیں ہوتی ہیں، اس میں بکثرت یہ ہوتا ہے، جو آج کل بوفے سسٹم نکلا ہے، تو اس میں ہر جو آدمی ہوتا ہے وہ جا کر بڑی بڑی دیگیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں سے کھانا نکالتا ہے، تو اکٹھا ہی بہت سارا نکال کے رکھ لیا اور پورا کھا نہیں سکے، لہذا وہ جو باقی بچ گیا وہ بیکار ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کو بیکار چھوڑنا، بیکار ضائع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اگر یہ ناشکری بڑھتی چلی جائے تو اس کا عذاب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محروم ہی کر دے رزق سے۔ تو اس واسطے کھانے کے وقت میں بھی آدمی کو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، شرعاً ضروری ہے، کہ اتنا نکالے جتنا وہ کھا سکتا ہو، اور باقی اگر فرض کرو کچھ بچ جائے تو وہ اس کو اس طرح بچائے کہ وہ بیکار ضائع نہ ہو، اس کو پھینکنا نہ پڑے، وہ کسی اور کے کام آ جائے، اگر انسان کے نہیں تو کسی جانور کے کام آ جائے۔ یہ تعلیم ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پچھلے زمانے میں عام طریقہ یہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی، کہ بعض اوقات کچھ بڑا سا تھال ہوتا تھا، اس کے اندر سالن ہے یا روٹی ہے، جو کچھ بھی ہے، سب مل کے بیٹھ جاتے تھے اور سب اسی میں سے کھاتے تھے۔ خود ہمارے ہاں بھی ایک عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور اب بھی بہت سی جگہوں پر ہے۔ تو وہاں اکٹھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ کل مما یلیک، کھانا وہاں سے کھاؤ جہاں تمہارے بالکل سامنے ہے، یہ نہیں کہ وہاں سے دوسری طرف سے کھانا شروع کر دیا، تاکہ ہر ایک آدمی اپنے حصے کا کھانا کھائے اور باقی بھی نہ بچے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ کل مما یلیک، اپنے سامنے جو کھانا ہے وہ کھاؤ، اور باقی
جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ دو کہ وہ اپنے سامنے کے لیے اپنے سامنے سے کھائیں۔ مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ کھانا ضائع نہ ہو۔ ایک تو یہ کہ سب کو برابر ملے، اور دوسرا یہ کہ کھانا ضائع نہ ہو۔ آدمی کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر دسترخوان پر 5 آدمی بیٹھے ہیں اور بیچ میں کسی برتن کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے اور ایک آدمی اپنا اپنا نکال رہا ہے، تو جب اپنے لیے نکالے تو یہ خیال بھی کرے کہ بھئی 4 آدمی اور ہیں، یہ نہیں کہ سارا انڈیل لیا اپنے برتن کے اندر اور دوسروں کو محروم کر دیا۔ تو آدمی کو یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر مشترک طور پر کھا رہے ہیں تو بھئی سب حصے دار ہیں، سب حقدار ہیں، لہذا اتنا ہی نکالے جتنا وہ خود دوسروں کے لیے بھی کافی ہو جائے، اور پھر جتنا کھائے تو اپنے سامنے سے کھائے، اور جو بچ جائے تو اس بچے ہوئے کو ایسا نہ چھوڑے کہ وہ بالکل بیکار ہو کر چلا جائے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، مہنگائی کا تو بہت شور ہے، لیکن اور ہے واقعات مہنگائی، اللہ تعالی ہم سے یہ دور فرما دے، لیکن اس مہنگائی کے دور میں بھی جا کر دیکھو، شادی کی تقریبات میں، ہوٹلوں میں جو کھانا بچتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے وہ اتنا ہے کہ اس سے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کی خوراک مہیا ہو سکتی ہے۔ وہ پورے ہوٹلوں کے اندر، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر جو کھانے پکتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ کھانا پکا لیا زیادہ اور رکھ بھی دیا زیادہ، اور پھر اس کے بعد کھایا گیا کم، جو باقی بچا وہ کچرے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رزق کی یہ بے حرمتی، اللہ تعالیٰ کے رزق کا یہ فضول کے بارے میں یہ فضول خرچی، یہ اسراف ہے اور بہت خطرناک گناہ ہے۔ اس اسراف کے نتیجے میں پورے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، بے برکتی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی ناشکری کرنے کے نتیجے میں پورا معاشرہ بے برکتی کا شکار ہوتا ہے۔ اب آج کل پانی کی قلت ہے، بجلی کی قلت ہے، گیس کی قلت ہے، لیکن اس قلت میں کیا اسباب ہیں؟ اس قلت کے ان میں سے ایک بڑا سبب اسراف ہے۔ اگر پانی، بجلی، گیس، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو ہم صحیح طریقے سے سنت کے مطابق استعمال کریں تو اس کمی کے اندر بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو فرمایا کرتے تھے، پورا وضو ایک مد ایک چھوٹا سا اتنا پیمانہ ہوتا تھا، اور وہ تقریباً اس میں 1 سیر پانی آتا ہے، 1 سیر کے قریب پانی آتا ہے، اتنا سا پیمانہ ہوتا ہے، اس سے وضو فرماتے تھے، اور تاکید فرماتے تھے کہ وضو کے اندر پانی کم استعمال کرو، زیادہ استعمال نہ کرو، یہاں تک فرمایا کہ ایاک والصرف وان کنت علی نہر جار، کہ اگر تم بہتے دریا کے پاس بھی کھڑے ہو، یعنی پانی کی بے شمار فراوانی ہے، دریا بہہ رہا ہے، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر بھی اسراف سے بچو، اسراف سے بچو، زیادہ پانی استعمال کرنے سے بچو، چاہے دریا کے کنارے کھڑے ہو تب بھی۔ اب یہاں دریا کا کنارہ تو کیا ہوتا، پانی کی ویسے ہی قلت ہے، اب نل کھول دیا اور وہ
تیز کھول دیا، پریشر کے ساتھ کھول دیا، پانی بہہ رہا ہے، صرف کلی کرنی ہے، کلی کرنے کے لیے اتنا زیادہ پانی کھول دیا کہ وہ پانی ضائع ہو رہا ہے. کلی کے تو اتنا پانی چاہیے، اس کو چاہیے کہ نل بند کر کے کلی کرے، پھر دوبارہ کھولے، پھر بند کر دے، لیکن کھول دیا تو کھولا پڑا ہے. تو یہ اسراف ہے جو نہ صرف یہ کہ سنت کے خلاف ہے بلکہ ناجائز ہے ایسا عمل کرنا. جب ایک تھوڑے پانی سے کام چل سکتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو فرماتے تھے، تو ہمیں کیا پورا مٹکا چاہیے وضو کرنے کے لیے کہ جب ہم ٹوٹی کھولیں تو بس بہتا چلا جائے پانی، کسی کو پرواہ نہ ہو کہ کتنا پانی استعمال ہو رہا ہے، کتنا ضائع ہو رہا ہے. یہ اس کی طرف توجہ نہیں، اس کو دین کا حصہ نہیں لوگ سمجھتے. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے پانی کا غلط استعمال. غسل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساق سے غسل فرماتے تھے. ایک ساق، ایک پیمانہ ہوتا تھا لمبا سا، اس میں ایک ساق کے اندر 3.5 سیر پانی آتا تھا، بس 3.5 سیر. اس پورا غسل اس سے فرماتے تھے، یعنی اس میں 3 مرتبہ اپنے پورے جسم پر پانی بہانا بھی شامل ہے، ملنا بھی شامل ہے، اور ایک ساتھ سے پورا غسل ہو جاتا تھا. اب کیا ہے کہ اب فوارے آ گئے تو بے تحاشا فوارہ کھولا ہوا ہے اور پانی بے انتہا ضائع ہو رہا ہے، تو اس کا کوئی مصرف نہیں. تو آدمی فوارہ بھی ہے تو فوارہ ذرا ہلکا کھولے، ٹھیک ہے، فوارہ ایک سہولت کی چیز ہے کہ اوپر سے پانی آ کر آدمی کو ذرا سہولت سے نہا لیا جاتا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ اتنے پریشر سے کھولا جائے کہ پانی بہتا جائے؟ اس کو ہلکے پریشر کے ساتھ کھولا جائے تاکہ جس سے جسم پورا بھیگ جائے اور جو فائدہ ہے وہ حاصل ہو. اور جب فرض کرو کہ صابن لگانا ہے یا کسی وجہ سے پانی استعمال نہیں ہو رہا، اس وقت اس کو پوری طرح بند کرنے کا اہتمام کریں. تو بے شمار جگہوں پر پانی کا اسراف اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے پانی کی قلت ہو رہی ہے. جہاں جو پانی کی قلت دور کرنا تو کام ہے حکومت کا، ان ذمہ داروں کا جنہوں نے لوگوں کے حاجتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، ان کا کام ہے کہ وہ پانی وافر مقدار میں پہنچائیں. لیکن میرے اور آپ کے بس کا نہیں ہے کہ پانی زیادہ ہے، لیکن میرے اور آپ کے بس میں کیا ہے کہ میں پانی صرف ضرورت کے تحت استعمال کروں، صرف اتنا استعمال کروں جتنا مجھے ضرورت ہے، اس سے زیادہ استعمال نہ کروں، پانی کو بلا وجہ نہ بہاؤں. یعنی اگر آپ فرض کرو، مجھے ایک مرتبہ اس کا سبق ملا کہ ہم حج پر گئے ہوئے تھے اور مزدلفہ میں رات گزارنی تھی، تو وہاں ٹریفک جام ہو جاتا ہے، آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے پہنچنا. تو اور ہوتا یہ ہے کہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں پڑھنی ہوتی ہیں. اب رات گئے، بہت دیر تک پیدل چل کر کئی میل پیدل چل کے پتھریلی زمینوں کے اندر چل کر رات کے آخری حصے میں کہیں جا کے پہنچے. اب اس وقت وضو بھی کرنا اور مغرب بھی پڑھنی اور عشاء بھی پڑھنی، اور تھوڑی دیر کے بعد فجر بھی ہونے والی ہے. پانی ہے نہیں تو کیا کریں؟
تو مشکل سے کہیں سے ایک بوتل پانی، یہ پانی کی جو چھوٹی بوتل ہوتی ہے وہ مل گئی، تو ہم نے کہا اس سے کسی طرح اس سے وضو کرتے ہیں. تو اس پانی کی بوتل سے ہم 2 آدمیوں نے وضو کیا، ایک پانی کی بوتل سے. تھوڑا نکالتے، اس کو ہاتھ میں ایسے ملتے، پھر دوسرے لے کر تھوڑی سی کلی کر لی، تھوڑا سا ناک میں پانی دے لیا ایک ایک مرتبہ، اور پھر اسی پانی کو لے کر تھوڑا سر مل لیا، پھر ہاتھ، تو وضو ہو گیا. 2 آدمیوں کا ہو گیا ایک بوتل سے. تو اس وقت سبق ملا کہ بھائی وضو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کرا بھی دیا، نمازیں بھی کرا دی، لیکن اس اختصار کے ساتھ ہو گیا. تو سبق یہ ملا کہ وضو چلو ایک بوتل سے 2 آدمی نے صحیح، لیکن ایک آدمی تو کر لے. اور جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت اس بات کا اہتمام کر لیں، یہ سمجھو کہ بس پانی اتنا ہے، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں سرے سے. تو پھر جب وضو کرے گا انسان تو اتنا ہی کرے گا جتنی اس کی ضرورت ہے، بلا وجہ پانی کو ضائع نہیں کرے گا. یہ اسراف جو ہے اس نے ہمارے معاشرے میں انتہائی ہلاکتیں پھیلائی ہوئی ہیں. اتنے اس اسراف کی وجہ سے ہم بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے. لہذا آج کے خاص طور پر آج کے ماحول میں اب بجلی ہے، وہ بھائی ضرورت کے وقت میں بجلی جلا لو، جب آئے تو جب آئے تو تھوڑی اس وقت بجلی اپنی ضرورت کے مطابق جلا لو، اور بلا وجہ جلتے رہنے سے پرہیز کرو. گیس ہے، ایک زمانے میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ جو ہیں گیس جب فراوانی تھی نا ہمارے ملک میں، گیس کے خود ہمارے گیس ملک میں پیدا ہوتی تھی، تو اس وقت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ چونکہ بل ایک جیسا آتا تھا تو بس وہ چولہے کو جلتا ہی چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کبھی دوبارہ آئیں تو ہمیں جلا ہوا ملے اور ماچس کی ایک تیلی خرچ نہ ہو. ماچس کی ایک تیلی بچانے کے لیے قوم کی اتنی بڑی دولت وہ جلتی ہوئی چل رہی ہے. ایک جگہ نہیں، گھروں میں عام رواج تھا اس کا. آج اس کا عذاب بھگت رہے ہیں کہ گیس نہیں ہے، باہر سے درآمد کرنی پڑ رہی ہے. تو اس واسطے جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ کھانے کی ہو، وہ پینے کی ہو، وہ اور کسی استعمال کی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اختصاصات کفایت کے ساتھ اس کو خرچ کرنا، یہ بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے. اور اس کے اوپر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہم پتہ نہیں کتنے مصائب کے شکار ہیں. لہذا یہ الفاظ کہ لا تسرفو، فضول خرچی نہ کرو، اس کو ہر وقت انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے اپنے ہر قول و فعل کے اندر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب